نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بقرہ کے معنی گائے یا بیل کے ہیں، چونکہ اس سورت کے 8ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ مفصل ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے بطور علامت اور نشانی کے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ سورہ بقرہ کی خصوصیات، فضائل اور شان نزول کیا ہے تو یہ جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ صحیح احادیث میں سورہ بقرہ کی بہت کچھ فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کا اعلیٰ اور برتر حصہ سورہ بقرہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کی ساری صورتیں کلام اللہ ہونے کے لحاظ سے یکساں اور برابر ہیں، البتہ مضامین کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ تمام بنیادی مضامین، عقائد مثلا توحید، رسالت، آخرت، جزا اور سزا وغیرہ، اور مرکزی اعمال مثلا جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بعض اہم معاملات مثلا نکاح، طلاق، عدت، قصاص، وصیت وغیرہ تفصیل سے مذکور ہیں، اس لیے اس لحاظ سے اس کو باقی صورتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد سب سے پہلے اس سورت کا نزول شروع ہوا اور مختلف اوقات میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ یہود کا ایک پیشوا مالک بن سیف مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ شکوک ڈالا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ کتاب وہ نہیں جس کی خبر گزشتہ آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے شک کو رفع کیا، پھر 4 آیات مسلمانوں کی مدح اور تعریف میں اور صفات میں، اور 2 آیات کافروں کی مذمت میں، اور 13 آیات منافقین کی احوال میں نازل فرمائی۔ قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے، مگر نزول کے اعتبار سے اس کا شمار سورہ نمبر 91 میں ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے 90 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی اور 23 صورتیں اس کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 286 آیات، 40 رکوع ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے راہ ہدایت کی درخواست کی گئی تھی۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اس کی منظوری آ گئی کہ یہ لو کتاب سرچشمہ ہدایت ہے اور سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور پھر سورہ بقرہ میں ہدایت کا جامع اور مکمل پروگرام بیان فرمایا گیا۔ سورہ بقرہ میں ان تمام مضامین کی تشریح ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت، آخرت، عبادت، استعانت، صراط مستقیم اور یہود و عیسائیوں کی مغضوبیت۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی ہے، اور اس قسم کے حروف جو قرآن کریم میں مختلف صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کیونکہ ان میں ہر ایک کا معنی الگ الگ اور جدا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ لا ریب فیہ۔ اب سورت کی ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا گیا۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، راہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ کسی زمانے میں یہود اپنی کتابوں کی بشارت اور پیشن گوئی کے مطابق مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں انہی کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی خبر گزشتہ انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ پھر یہود مدینہ میں سے مالک بن سیف یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں جس کی خبر پچھلی کتابوں میں دی گئی تھی، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ وہ علماء یہود جو حقیقت میں اپنی کتابوں کے سچے عالم تھے
وہ قرآن کریم کو سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جو بغض و عناد اور دنیا کے لالچ میں گرفتار تھے وہ اس سعادت سے محروم رہے۔ تو یہاں قرآن کریم کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش۔ قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اس کے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب یقینی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کتاب کے مضامین اور مطالب اس درجے قطعی اور یقینی ہوں کہ اس میں کہیں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، تو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کیا شک اور شبہ رہ سکتا ہے۔ آگے اس کتاب کی ایک صفت بیان کی گئی، ھدی للمتقین۔ متقی اس کو کہتے ہیں جس میں تقوی ہو۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں ھدی للمتقین میں تقوی کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی ڈرنا، بچنا، خوف کھانا۔ اسی طرح ھدی للمتقین کے معنی ہوئے کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مشعل ہدایت ہے، یعنی اس قانون عام اور ہدایت تام سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں خدا کا خوف موجود ہوگا۔ اس کی دنیاوی مثال بالکل یوں سمجھیے کہ ایک شخص جو حاکم یا بادشاہ سے نہیں ڈرتا، وہ حاکم کے حکم اور قانون کا کیا احترام کرے گا، اور وہ قانون اس کے لیے کیا مفید ہوگا۔ بس ایسے مجرم کی آنکھ تو جبھی کھلتی ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے اور جیل کی کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے تقوی کے اصطلاحی اور شریعت میں عرفی معنی لیتے ہوئے ھدی للمتقین کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اصطلاح میں تقوی نفس کو ان چیزوں سے بچانے کو کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرر رسا ہوں، نقصان دہ ہوں۔ اب یہ چیزیں خواہ عقائد کے قبیل سے ہوں یا اعمال سے یا افعال سے یا اقوال سے یا احوال سے ہوں۔ اب چونکہ ضرر اور نقصان کے درجات مختلف ہیں، اسی لحاظ سے تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں۔ پہلا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک سے بچ کر اسلام میں داخل ہو اور اس عذاب دائمی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، متقی وہ قوم ہے جو شرک اور بت پرستی سے بچتی ہے اور خالص خدا کی عبادت کرتی۔ دوسرا اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ اور معصیت سے بچنا، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا کبھی کانٹوں سے بھرے ہوئے راستے سے بھی گزرے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے اس وقت کیا کیا؟ فرمایا کہ میں نے دامن چڑھائے اور بچ بچا کر قدم رکھے اور کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنی جد و جہد کو خرچ کر ڈالا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، بس یہی تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری ہمت اور کوشش کو خرچ کر دینے کا نام تقوی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ذلت یا نقصان سے ڈر کر معصیت کو چھوڑا تو وہ تقوی میں شامل نہیں، صرف خدا کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے کو بچائے اور ایسے مباح اور حلال چیزوں سے بھی کنارہ کش ہو جائے جو معرفت الہی سے حجاب کا ذریعہ بن سکتی ہوں، یعنی باطن کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو ما سوی اللہ میں مشغول کرے۔ یہ درجہ تقوی کا حقیقی اور کامل درجہ ہے، اور اس درجے کے متقی انبیاء، مرسلین اور اولیاء کاملین ہوتے ہیں۔ اسی طرح آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب الہی کافروں کو توحید کا راستہ دکھانے والی، فاسقوں اور گناہگاروں کو صغائر و کبائر سے بچنے کی ہدایت کرنے والی، اور صالحین کو اولیاء اور صدیقین کے مراتب تک پہنچنے کا طریقہ بتانے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔